خون بہتا ہے تو ہر کوئی پٹی باندھنے کے لیے آ جاتا ہے. جب بخار ہوتا ہے تو ہر کوئی ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ چلو تمہیں ڈاکٹر پہ لے چلوں. کیونکہ جب وامٹنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہر ایک کو نظر آتا ہے کہ بندہ بیمار ہے. جب وہ بار بار واش روم جا رہا ہوتا ہے اور اس کو بار بار موشن آ رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کہتا ہے او آر ایس پلا دو، کچھ کر دو. لیکن ایک بندہ جب اکیلے رات کو بستر پہ کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے یا کوئی گھر میں افسردہ ہوتا ہے یا رنجیدہ ہوتا ہے یا غم میں بھرا ہوتا ہے تو کسی کو کوئی خاص پتہ نہیں چلتا، کیونکہ ہم اپنے گھر والوں کو کوئی غور سے نہیں دیکھتے. بھلا کیوں نہیں دیکھتے غور سے؟ کہنا انی واری تے ویکھیا ہے انہوں نے، ان کی ویکھی ہے. آپ نے کبھی یہ چیز نوٹ کی ہے کہ بندہ گھر والوں کو کیا غور سے دیکھے؟ کوئی ہزارہ واری تے ویکھیا ہے انہوں نے. ایسا کون سا ہے یہ کوئی غور سے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ غم زدہ ہے، کہ غصے میں ہے، کہ پریشان حال ہے یا کیا ہے. تو گھروں میں ایسے لگتا ہے کہ اندازہ سا ہوتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میرا بچہ ہے، یہ ادھر سے ادھر گزر گیا. ایسے ایک رف سا آئیڈیا ہوتا ہے. یعنی اگر بتی نہ بھی جل رہی ہو تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ گھر کا کون فرد چل رہا ہے، اس کی چال ڈھال سے پتہ ہوتا ہے. تو اتنا ہم غور سے نہیں دیکھتے کہ ہمارے کسی قریب رہنے والے کی ٹھنڈی آہیں، ٹھنڈی سانسیں کیا کہہ رہی ہیں، اور اس کے اندر کتنی جلن ہے، اس کے اندر کتنا درد ہے، اس کے اندر کتنی تکلیف ہے. اس کا اس طرح کا پیمانہ نہیں ہے جیسے تھرمامیٹر لگائیں تو 104 بخار ہے. جیسے کوئی سر درد ہو رہا ہے تو بندہ کہہ رہا ہے میرا سر پھٹا جا رہا ہے. تو اس طرح کی کیفیت نہیں ہوتی، ایک سلگن سی ہوتی ہے، ایک الجھن سی ہوتی ہے، اور اندر ہی اندر دل پھٹ رہا ہوتا ہے. اور ایسے میں ہی پھر کوئی بندہ کہتا ہے کہ اچھا کوئی نشہ کر کے کیوں نہ دیکھا جائے. کچھ نشے جو ہیں وہ بہت زیادہ عام فہم ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کا تعلق غم سے اور درد سے ہے. جیسے شراب کے بارے میں شاعر لوگ کہتے رہتے ہیں، یا جیسے کچھ ایسی دوائیاں ہیں جو کہ ٹرینکلائزرز کہلاتی ہیں، بینزوڈائزپین ہے، جن کے کوئی 30-40 برانڈ معاشرے میں رائج ہیں. تو خواتین کہتی ہیں کہ چلو پرس میں ایک پتہ رکھ لیتے ہیں، شام کو حامد 6 بجے آ کے کوئی بدتمیزی کرے گا تو 2 گولیاں کھا لیں گے، بچہ بدتمیزی کرے گا تو 1 گولی کھائیں گے، یا اس حساب سے کام والی تنگ کرے گی تو آدھی گولی کھا لیں گے. تو اس طرح کا کوئی پیمانے گھروں میں رکھے ہوتے ہیں کہ اور جب کوئی ٹرینکلائزر کھاتا ہے تو وہ بیچ جاتا ہے. پھر جو اس نے آگے سے برا جواب نہیں تھا دینا وہ دے دیتا ہے. یعنی جو زینکس کھاتے ہیں لوگ، مجھے کل ہی ایک لڑکے نے بتایا اپنی والدہ کے بارے میں، کہتے ہیں میں نے تجربے سے اندازہ لگایا ہے کہ یہ جو کچھ بھی بول دیتی ہیں اس کی وجہ ان کے زینکس کا استعمال ہے. تو میں نے کہا کہ یہ ایک سائنٹیفک بات ہے جو تم نے خود ہی ڈسکور کر لی ہے، تم تو جینیس ہو. یہ ایک سائنٹیفک نالج ہے کہ ڈس انہبیشن کاز ہوتی ہے. جیسے شراب کے بارے میں بھی ہوتا ہے کہ بندہ جب شراب پیتا ہے تو وہ لڑنے بڑنے پہ بھی تیار ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ایک چوہا جو ہے شراب کے ڈرم میں گر گیا تو باہر نکل کے کہتے ہیں لیاؤ بھی لے لو. تو مطلب کچھ نہ کچھ یہ نشوں سے بیہیویئر آلٹر ہوتا ہے. بندہ زیادہ ہمت پکڑ لیتا ہے، اٹھا کے 2 بجے رات کسی کو فون کر کے دھمکیاں دے دیتا ہے، سویرے اٹھ کے معافی مانگ رہا ہوتا ہے. یہ ایسا روز ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لوگ بھی نشہ کرتے ہیں نا، نشے میں پھر جب وہ آتا ہے نا، ترنگ آتی ہے نا، تو پھر وہ ایسی کوئی نہ کوئی بدتمیزی کر لیتے ہیں کہ چھوڑوں گا نہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو اس طرح کی باتیں وہ کر کے تو سویرے اٹھ کے پھر بندہ معافی مانگ. زیادہ تر لوگوں کا تجربہ ہے کہ رات کو میاں شراب پی کے بیوی کو برا بھلا کہتا ہے، سویرے ناشتے کے ٹائم پہ معافی مانگتا ہے اور بہت ہی التجا کرتا ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے، اور بیوی معاف کر دیتی ہے. تو پھر رات جب آتی ہے تو ان باتوں کا پھر جواب دیتا ہے جو سویرے بیوی نے غصے میں کہی تھی جب وہ معافی مانگ رہا تھا. کیونکہ جب وہ معافی مانگتا ہے تو بیوی بھی کچھ باتیں پھر
دل کی باتیں وہ کر لیتی ہے، اس وقت نہیں جواب دیتا، پھر کہتا ہوں راتی 1:30 بجے، تو پھر وہ جب دوبارہ پی ہوتی ہے تو پھر وہ، تو آپ خود سوچیں کہ جب نشے کا استعمال ہوتا ہے، جب شراب کا استعمال ہوتا ہے، تو جو باتیں ہم نے نہیں کہنی ہوتی ہم وہ کہہ گزرتے ہیں، اور وہ اصل میں ہماری باتیں نہیں ہوتی، وہ چک چکا ہوتا ہے جو نشے نے کیا ہوتا ہے. جیسے کئی دفعہ بندے نہیں چک چکا کر دیتے، کئی دفعہ کوئی ہمارے دوست احباب ہمیں چک چکا کر کے کہتے ہیں چڑھ جا بیٹا سولی، رام بلی کرے گا. تو ہمارا سب سے مسئلہ جو بڑا ہے، جو صدیوں میں پیدا ہوا ہے، پہلے میرا خیال ہے، میں اس وقت تھا نہیں، 10,000 سال پہلے، تو اس وقت لوگوں کا میرا خیال ہے موڈ اتنا خراب نہیں ہوتا تھا. آپ کا کیا حال ہے؟ ہوگا زیادہ فکر فاقے نہیں تھے کہ کھانا مل جائے کہیں سے تو بڑی بات ہے، اور کپڑوں کی ورائٹی بھی یہی تھی کہ پتے وتے باندھ کے پھرتے تھے تو پتے بھی وافر ہوتے تھے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ صدیوں کا بھلیکھا ہے کہ کوئی ذمہ داری جو ہے وہ ہماری ہے، جبکہ اصل میں وہ کسی اور کی ہوتی ہے. آپ کسی ملازم کو کہتے ہیں کہ چائے بنا کے لاؤ، تو اگر وہ ٹھیک بنا کے نہیں لاتا تو پھر آپ اسے ہی کہیں گے نا کہ ٹھیک بنا کے لاؤ. یا اگر کوئی ملازمہ کپڑے دھوتی ہے اور کپڑے ٹھیک نہیں دھلے اور اس پہ کوئی داغ رہ گیا ہے تو آپ اسے ہی کہو گے نا کہ یہ داغ نہیں ہونے چاہیے اور یہ استری ٹھیک ہونی چاہیے. لیکن جب آپ کے گھر کے افراد یہی غلطی کرتے ہیں آپ کے سونپے ہوئے کام کے بارے میں تو آپ وہ واپس پکڑ لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انیبلنگ اس جگہ زیادہ ہوتی ہے جہاں کسی نہ کسی وجہ سے آپ کے جذبات انویسٹڈ ہوتے ہیں، یعنی آپ کے جذبات ملوث ہوتے ہیں اس میں، اور اپنے جذبات کی تسکین کے لیے آپ کام کو پکڑ لیتے ہیں، چاہے اس میں دوسرے کا نقصان ہو. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ انیبلنگ کرتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اس سے ان کو ثواب ہوتا ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ جس کے ساتھ انیبلنگ کی جاتی ہے اس کو کیا ہوتا ہے؟ اس کو نقصان ہوگا، اس کو نقصان ان کا دیکھیے، اگر آپ کسی کو مچھلی پکڑنا سکھاتے ہیں تو یہ انیبلنگ نہیں ہے، پر اگر کسی کو مچھلی پکڑ کے کھلا دیتے ہیں تو یہ انیبلنگ ہے. یہ اس میں تھوڑا فرق ہے. اور اگر آپ کو شک بھی ہو کہ یہ انیبلنگ ہے تو پھر یہ نہ کریں. اگر ہمیں شک ہو کہ ہو سکتا ہے یہ انیبلنگ ہو، پھر بھی آپ دوسرے بندے کو کہہ دیں کہ کرو. اگر وہ انیبلنگ ہوگی تو وہ خود ہی اس پہ پروٹیسٹ کر لے گا، اور اگر پروٹیسٹ نہیں کرے گا تو کام کرے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے بھی ڈسکور کیا کہ جو کام وہ سوچتا تھا کہ نہیں کر سکتا وہ کر سکتا ہے، اور جس نے کام سونپا تھا تو اس نے بھی سمجھ لیا.